السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 50۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب میں نے نیو ناول سٹارٹ کیا ہے، نیو رائٹر کا ہے، جس کا نام ہے نقاب بائی اسامہ ذریعہ۔ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں نے کل اپلوڈ کر دی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے ریڈ نہیں کیا تو جا کے ریڈ کریں اور مجھے کل لازمی جو ہے اس کا فیڈ بیک دینا، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرداوی مینشن میں اس وقت ایمرجنسی کی سی صورتحال تھی۔ وہ گھر آ چکا تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر اس کے کمرے میں اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اینا لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کیونکہ اس کو جب سے ہوش آیا تھا اس نے اینا سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بس خاموش تھا اور اینا کے لیے یہی خاموشی خطرہ تھی۔ اس شخص کی خاموشی بھی موت تھی۔ اینا جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کہ مغیث ایک ڈاکٹر کے ساتھ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ اینا اس کو دیکھ کر رکی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا جبکہ ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ اینا کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ تمہیں باس بلا رہے ہیں، مغیث نے سرد لہجے میں کہہ کر اینا کی سانس تک روک دی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ مغیث جا چکا تھا جبکہ اینا وہیں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اینا دعا کرو کہ میں مر جاؤں، کیونکہ اگر میں زندہ بچ گیا تو تم نہیں بچو گی۔ الفاظ خوف ہوا کرتے ہیں۔ خیام قریشی اس وقت اپنے کمرے میں تھے۔ خدیجہ بیگم کچن سے نکلی، ان کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ یوں ہی ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ خدیجہ نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کھانا کھا لیں، انہوں نے نرمی سے خیام صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ ہنوز ہوا میں گھورتے رہے۔ کیا ہوا؟ جب سے ہسپتال سے واپس آئے ہیں بولتے نہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تکان سے بولی تھی۔ خیام صاحب نے نگاہ ان کی جانب پھیری، ان کی نگاہ میں کیا کچھ نہیں تھا، مسافت کی تکان۔ اپنا کو کھو دینے کا رنج، اور جو بچ گیا تھا اس کو بھی نہ سمیت پانی کا ملال۔ مت کریں خود کو ہلکان، جو ہو چکا اس کو واپس نہیں موڑا جا سکتا۔ جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی خاطر گزار دیتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اعمال کے صدقے ہماری اولاد پر بھی رحم کر دے۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ جتنی زندگی ہماری رہ گئی ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر گزار دیتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے اعمال کے صدقے ہماری اولاد پر بھی رحم کر دے۔ وہ نرمی سے بولی تھی۔ کیسی تھی وہ؟ ان کی آواز لرسی تھی۔ خدیجہ پھیکا سا مسکرائی، ٹھیک تھی، بلکہ بہت خوش تھی۔ آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، اس کو بس آپ کی فکر تھی۔ کیا اب بھی؟ ہاں شاہ صاحب، اب بھی، کیونکہ وہ بیٹی ہے اور بیٹیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ باپ بیٹیوں کو درگور کرنے کے لیے قبر کھود رہا ہو تو بیٹیاں ان کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ خیام صاحب کی آنکھوں میں کرب اترا تھا، پھر اس میں پچھتاوے اور رنج کی ملاوٹ بھی شامل ہو گئی، تو ان کی آنکھیں برس پڑی تھیں۔ خدیجہ کی آنکھوں سے بھی نمکین پانی روا ہوا تھا۔ ان دونوں نے آج خوب دل ہلکا کیا تھا۔ آپ اس سے ملنے کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ خوش ہوگی بہت۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی تو خیام صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے صرف اپنی بیٹی کے فیصلے کو قبول کیا ہے خدیجہ، اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے کرنے والے کو نہیں۔ انہوں نے کرب اور جلال کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا تو خدیجہ سر جھکا گئی۔ وہ بھی کسی امید باندھ رہی تھی، ایک ناممکن چیز تھی، لیکن فی الحال وہ اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھی، بے شک وہ ان سے دور ہی کیوں نہ ہوتی۔ اینا نے تھوک نکلا اور لرزتے قدم حسن کے کمرے کی جانب بڑھا دیے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس اندر کھینچی، مانو دوبارہ سانس لینے کا موقع نہیں ملنے والا تھا۔ پھر اس نے وہ گہری سانس خارج کی اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا، اپنا چہرہ تھپ تھپا کر خود کو بحال کیا اور آنکھیں بند کر کے ڈور نوب گھما دی۔ اس نے اندر آ کر دیکھا تو وہ بیڈ پر نہیں تھا۔ اینا نے ایک چٹک کر دیکھا، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ شکر ہے وہ ابلیس کی اولاد یہاں نہیں ہے۔ اینا نے دھڑکتے دل پر قابو پایا اور پلٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آواز گونجی تو اینا نے وہیں آنکھیں بند کر لی، مگر وہ پلٹی نہیں تھی۔
کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ اینا نے لب کاٹے اور اپنے قدموں پر مڑی، مگر کمرہ جوں کا توں تھا۔ پھر اس کی نگاہ بالکنی میں گئی جس کا سلائڈنگ ڈور اوپن تھا۔ یہاں آؤ، دوبارہ تحکم سے بھرپور آواز گونجی تو وہ سست قدم اٹھانے لگی۔ مجھے چونٹیاں نہیں پسند، اکثر کچلی جاتی ہیں، وہ بولا تو اینا نے جلدی جلدی قدم اٹھائے۔ وہ بالکنی میں پہنچی تو وہ سامنے ہی نظر آ گیا تھا۔ بالکنی کو اصلی اور مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کونا زندگی سے بھرپور تھا۔ وہاں گملوں میں الگ الگ قسم کے مگر نایاب پھول لگے ہوئے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑا تھا، ایک عربی جبہ پہنے اور سر پر کفیہ باندھے۔ اینا کی جانب اس کی پشت تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ ادھر آؤ، اس نے بنا دیکھے ہی حکم دیا تو اینا چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ وہ اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی تھی کہ تمہیں الرجی ہے۔ پلیز، آئی ایم ریئلی سوری۔ اینا نے ایک ہی سانس میں معافی مانگی تو وہ پلٹا۔ اینا نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھوں میں چمک تھی جیسے ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ چہرہ دوبارہ سے حشاش بشاش تھا، کہیں بھی بیماری کے آثار نہ تھے۔ وہ محفوظ سے انداز میں اینا کا لرزتا ہوا وجود جھکا ہوا تھا، جھکا ہوا سر دیکھ رہا تھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھا۔ اینا نے 2 قدم پیچھے لیے، حتیٰ کہ وہ مڑ کر ریلنگ کے ساتھ جا لگی۔ اینا نے گھبرا کر اپنے عقب میں دیکھا تو فرار کی راہیں بند تھیں اور وہ اس سے 1 قدم کی دوری پر تھا۔ تو کیا یہ مجھے یہاں سے گرا کر مارے گا؟ مگر ایسے تو چوٹ لگے گی، ہڈیاں ٹوٹے گی اور موت ہونے تک مجھے بہت درد ہوگا۔ اینا نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ سوچا اور مڑ کر حسن کی جانب دیکھا۔ دیکھو پلیز، یہاں سے مت گرا کر مارنا مجھے ہڈیاں ٹوٹنے پر بہت درد ہوتا ہے۔ بچپن میں میری بازو ٹوٹ گئی تھی، آج تک درد محسوس ہوتا ہے۔ تم مجھے گولی مار دو، ہاں گولی مار دو، تاکہ میں جلدی سے مر جاؤں اور درد کم سے کم ہو۔ اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں مشورہ دیا۔ حسن نے آبرو چکائے مگر وہ خاموش رہا، اپنے وہی پراسرار تاثرات قائم کیے کھڑا رہا۔ تم چپ کیوں ہو؟ پلیز میں صحیح کہہ رہی ہوں، اگر مارنا ہے تو پلیز آسان موت دینا۔ میں نے تمہاری زندگی بچائی تھی آفٹر آل۔ تمہیں یاد ہے اس رات روڈ پر جب گاڑی تم سے ٹکرانے والی تھی؟ میں نے بچایا تھا نا تمہیں۔ اینا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنی سچی خدمت یاد دلائی تھی۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا تو اینا کو امید کی کرن نظر آئی۔ کچھ لمحے گزر گئے مگر وہ خاموش رہا، مگر وہ پراسرار مسکراہٹ سجائے۔ اینا نے بلا کر الجھ کر دیکھا تو حسن نے وہ مشروب والا گلاس اسے جانب بڑھایا۔ اینا ٹھٹکی۔ پیو، اس کی تاریک آواز میں کہا۔ اینا کا حلق پہلے ہی خشک تھا، اب تو مانو خراشیں پڑ گئی تھی۔ حلق میں درد اٹھ رہا تھا، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا اور وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ کیوں مگر؟ کیا تم یہ؟ اینا نے گلاس کی جانب دیکھا اور تھوک نکلا اور وہ دوبارہ حسن کی جانب دیکھا۔ یہ زہر ہے؟ اس نے حسن کی آنکھوں میں دیکھا جو مسکرانے کی وجہ سے مزید تیکھی ہو گئی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ اینا کی آنکھوں میں غیر یقینی اتری تو کیا وہ سچ میں اس کو مارنا چاہتا تھا؟ دیکھو، زہر، اس سے تو دل پھٹ جاتا ہے اور منہ سے خون بھی آتا ہے، میں نے دیکھا تھا سیریلز میں۔ تو کیا میرا بھی دل پھٹ جائے گا؟ حسن نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اینا کی رہی سہی جان بھی جاتی رہی، اور منہ سے خون بھی آئے گا۔ حسن نے دوبارہ اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا انداز اس قدر پراسرار تھا کہ بندہ ویسے ہی ہوش گنوا بیٹھے، اور تو اور اس وقت اینا کو موت کا شربت پیش کر رہا تھا۔ دیکھو، کیا یہ ضروری ہے؟ اینا نے بے بسی والی مسکان لیے پوچھا تھا کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ حسن نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا اور گلاس آگے بڑھایا۔ یعنی بس موت اب سامنے ہے؟ یا اللہ، میں نے جو غلطیاں کی ہیں معاف کر دینا۔ میں نے سفیر کی 2 مصری پاؤنڈز دینے ہیں، وہ معاف کر دینا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے کیے سارے اچھے برے کام یاد کر رہی تھی۔ ڈرنک اٹ۔ ایک بار پھر سے حسن کی تاریک آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اینا نے آنکھیں کھول دی اور ایک گہری سانس خارج کی، اور اس نے ایک مجاہد کی طرح حسن کی آنکھوں میں دیکھا، مگر وہاں رحم نہیں تھا، وہاں
وہی چمک تھی جو دھوپ پڑنے پر تلوار میں پیدا ہوتی ہے۔ اینا کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ اس نے وہ مشروب پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ کون ہے؟ صفا نے اٹھتے ہوئے ابراہیم سے پوچھا۔ دینا صفا کی ہی گود میں تھی۔ بابا کے دوست ہیں، ابراہیم نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ کراچی ہوتے ہیں، فیملی یہی ہوتی ہے۔ ایک بھائی اور بھابھی کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، اور جو بچی ہے نا، ابراہیم نے ایک پنک فراک میں ملبوس لڑکی کی جانب اشارہ کیا، یہ انہی کی بیٹی ہے۔ وہ لوگ ابھی تک گراج میں ہی کھڑے تھے۔ سلام دعا کے بعد سفیان غور سے ان کو لیے اندر کی جانب بڑھے تو ابراہیم اور صفا بھی آگے بڑھ گئے۔ ابراہیم نے دفتر نگاہ موڑ کر اپنے ساتھ چلتی صفا کو دیکھا اور اس کا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا۔ رکو، اس نے کہا تو صفا فوراً رک گئی۔ ابراہیم نے صفا کا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور دینا کو اپنی گود میں اٹھایا۔ آ جاؤ، اس نے کہا تو صفا نے محبت پاش نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ ابراہیم نے ہڑبڑا کر نگاہیں پھیر لیں۔ السلام علیکم۔ وہ لوگ وہیں کھڑے تھے کہ مہمان ان کے پاس ہی پہنچ گئے۔ وعلیکم السلام، صفا اور ابراہیم نے ایک ساتھ ہی جواب دیا۔ مرجان، یہ تو آیت اور میرال؟ مرجان جو کہ انہی کی جانب دیکھ رہا تھا، یاقوت کی بات مکمل کرتا حیران سا کھڑا تھا۔ ہاں، مگر کیا یہ دادو کی دوست کی فیملی ہے؟ یاقوت فٹ بال اٹھائے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ شاید۔ مرجان گم سم سا کھڑا تھا۔ اگر میرال نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو؟ اسکول میں کسی نے یقین نہیں کیا تھا، مگر ابراہیم مرجان کو جانتا تھا، اور یہی سوچ مرجان کو بے چین کر گئی تھی۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ یاقوت نے آگے بڑھ گیا، مگر مرجان وہیں کھڑا رہا۔ یاقوت نے مڑ کر دیکھا۔ مرجان، چلو۔ یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ تائی جان دینا کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے کسی اور کی اولاد سے محبت کرنا اور اپنی اولاد کی طرح پالنا بڑا ثواب ہے۔ تائی جان نے کہا تو صفا کے ماتھے پر بل پڑے اور ابراہیم نے ضبط کر لیا۔ ہماری آیت؟ تائی نے ساتھ کھڑی پنک فراک والی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ماں باپ بھی گزر گئے۔ میں نے اور اس کے تایا جان نے کبھی اس کو اس کے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ فخریہ انداز میں جھوٹ بول رہی تھی۔ جواد صاحب بھی مسکرا دیے، مگر آیت نے ایک نگاہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی پر ڈالی تھی۔ صفا نے مسکرا کر آیت کے گال کو چھوا اور دوبارہ تائی جان کی جانب متوجہ ہوئی۔ دینا میری بیٹی ہے۔ مرجان اور یاقوت وہ میری اولاد ہے، کیونکہ وہ میرے شوہر کا خون ہے۔ صفا نے باروب سے انداز میں کہا تو تائی زبردستی مسکرائی تھی۔ آیت نے حیران ہو کر صفا کو دیکھا تھا، مگر پھر وہ رخ پھیر گئی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی تائی کی طرح صرف دکھاوا کر رہی ہوں۔ چلیں اندر چلتے ہیں، سفیان گورسی نے کہا تو وہ لوگ ان کی پیروی میں آگے بڑھ گئے۔ آیت اور میرال نے مین ڈور میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یاقوت اور مرجان چلے آ رہے تھے۔ میرال کا حلق خشک ہوا۔ وہیں آیت یاقوت کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ یاقوت بھی مسکرا کر ان کے پاس پہنچا۔ مرجان کا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ صفا اور ابراہیم ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ چلیں؟ ابراہیم نے کہا تو صفا نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلنے لگی، مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صفا نے ٹھٹک کر دیکھا، مگر وہ اس کی نگاہوں کی پرواہ کیے بنا اس کا ہاتھ تھام کر اس کو ساتھ لے گیا۔ صفا نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو یاقوت۔ ابراہیم نے مین ڈور پر کھڑے مرجان اور یاقوت کو دیکھا جو کہ آیت اور میرال کے سامنے کھڑے تھے۔ بابا، یہ میری فرینڈ ہے۔ یاقوت نے مسکرا کر آیت کا تعارف کروایا۔ ابراہیم نے مسکرا کر آیت اور میرال دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور یہ میرال آیت کی دوست۔ یاقوت خود الجھا تھا۔ کزن ہے یہ؟ ابراہیم نے یاقوت کی بات مکمل کی تو یاقوت نے الجھ کر آیت کو دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا۔ آیت رخ پھیر گئی۔ اچھا چلو اندر، ابراہیم نے کہا تو وہ سب اندر بڑھ گئے تھے۔ اینا نے کپکپاتے ہوئے لبوں سے ایک گلاس لگایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ اس کو اپنا حلق چھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اینا کی آنکھوں میں نمی تھی، بے بسی تھی، مگر مقابل پر سکون تھا۔ اینا نے گھونٹ گھونٹ کر کے سارا مشروب پی لیا تھا۔ اس نے گلاس زمین پر پھینک دیا، کیونکہ اب اینا کو اپنا پورا وجود برف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سینے میں درد اٹھاتا، اس کا حلق جل رہا تھا۔ اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا اور بے بسی سے حسن کی جانب دیکھا، جس کے سکون میں ذرا کمی نہ آئی تھی۔ آنسو اب سارے بند توڑتے ہوئے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اس نے افسوس سے سر چھٹکتے ہوئے حسن کو دیکھا۔ اینا کو اب سانس نہیں آ رہی تھی۔
تم شیطان ہو، وہ اکھڑتی سانسوں کے بیچ کہہ رہی تھی۔ حسن نے سینے پر بازو باندھ لیے، اینا لڑکھڑائی مگر اس نے اپنے عقب میں ریلنگ کو تھام لیا۔ ڈیوڈ گنٹی، اینا کے زیر لب دہرایا اور کھینچ کر سانس لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، ہوش کی دنیا سے بیگانہ نہ ہوتی، حسن نے سر جھٹکا اور اس کو سہارا دیا۔ اینا اسی کے سہارے کھڑی تھی، اس کے قدم بے جان تھے۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اینا نے سر اٹھا کر دیکھا، اتنے کمزور اعصاب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، مگر اینا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک اور سانس کھینچ لی۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ حسن نے اس کو ساتھ لگایا اور اس کی پیٹھ سہلائی۔ سانس لو، کچھ نہیں ہوا، وہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ اینا نڈھال تھی، کہا نا کچھ نہیں ہوا ہے۔ مگر وہ بولا، اینا کو اس کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حلق میں اٹھتا درد اور رکتی ہوئی سانس تھی، آنسو تھے اور بند ہوتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ حسن نے اس کو جھٹکا دے کر سامنے کیا۔ اینا کی آنکھیں ایک پل کے لیے واہ ہوئیں۔ بدھو، دماغ گھٹنوں میں ہے، وہ اونچی آواز میں بولا تو اینا نے بے بسی سے دیکھا۔ مرتے ہوئے ان انسان کو ڈانٹا نہیں کرتے، وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ بولی تو حسن نے نفی میں سر جھٹکا۔ ڈرامے باز دیکھے ہیں مگر تم سے کم، کہتے اس نے اینا کو کندھے پر گرایا اور اندر لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، اس کو سہارا دے کر بٹھایا، پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ میں ابھی تک مری کیوں نہیں؟ اس نے مندتی ہوئی آنکھوں سے پوچھا۔ حسن نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اینا نے 2 گھونٹ بھر لیے، حلق کا درد کم ہو گیا اور سانس بھی بحال ہونے لگی۔ حسن نے گلاس واپس رکھا اور اس کو لٹا دیا۔ اینا قدرے بحال ہو چکی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ انسانی دماغ کس قدر پیچیدہ چیز ہے نا، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تو اینا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ چیز بھی محسوس کروا دیتا تھا جو ہم بس سوچتے ہیں۔ وہ ایک کش لیتا ہوا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا، جبکہ اینا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حسن نے ایک اور کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑا۔ تم جانتی ہو کہ یہ یادیں لمس رکھتی ہیں؟ اس نے اینا کی جانب دیکھا جو کہ کسی بھی تاثر سے آری چہرہ لیے بس یک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ تحریروں کے چہرے ہوتے ہیں اور تصویریں مہکتی ہیں۔ اس نے ایک اور کش لیا۔ اسی طرح جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تم نے سوچا کہ تم نے زہر پیا ہے، اس لیے تمہیں وہ علامات محسوس ہوئیں اور اس کا تمسخر اڑا رہا تھا، مگر اینا ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ وہ زندہ ہے یا مرنے کے بعد بھی اس کو شیطان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہوئے رکا اور ایک نظر سن سی پڑی اینا کو دیکھا۔ وہ بس ایک سافٹ ڈرنک تھی۔ اس نے کہتے ہوئے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑ دی اور سگریٹ وہیں مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فریش ہو کر نیچے آ جاؤ، آج تمہیں ایک کام پر جانا ہے۔ وہ ایک جملے میں حکم صادر کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، پیچھے اس کو حیرت کا مجسمہ بنے چھوڑ کر۔ لاؤنج میں اس وقت ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف تھے، جبکہ زہرا اور زلیخا کھانا لگا رہی تھی۔ یاقوت اپنی دوست کو اپنا روم نہیں دکھاؤ گے؟ صفا نے چپ چپ بیٹھی آیت کو دیکھا۔ یاقوت فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ آیت، اس نے کہا تو آیت نے تائی کی جانب دیکھا۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مرال کو بھی لے جاؤ، تائی نے کہا تو آیت نے مرال کا ہاتھ پکڑا۔ مرجان، تم چلو گے؟ یاقوت نے سیڑھیوں کے پاس جا کر مرجان سے پوچھا جو صفا کے ساتھ چپکا بیٹھا تھا۔ ایک جانب وہ تھا تو دوسری جانب ابراہیم۔ وہ روم ہے؟ کوئی اچار قدیمہ کے کھنڈرات نہیں جن کو ایکسپلور کرنے کے لیے سب کا جانا ضروری ہے، اس نے کہا تو وہاں موجود ہر شخص نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا سوائے ابراہیم کے۔ وہ بس سر جھٹک گیا تھا، جبکہ یاقوت ان دونوں کے لیے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ پریٹی لیڈی، ہم روم میں چلیں؟ اس نے گردن موڑ کر صفا کو دیکھا تو ساتھ بیٹھے ابراہیم نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں بور ہو رہا ہوں نا، اس نے معصوم سی شکل بنائی۔
تو یاقوت لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ ابراہیم نے دبے دبے غصے میں کہا، وہ سب بورنگ ہے، مزید بور ہو جاتا ہوں۔ اس نے منہ لٹکایا تو صفا نے اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ چلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ابراہیم اس کو گھورتا رہ گیا۔ ہم تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، دینا کو نیند آ رہی ہے۔ صفا معذرت کرتی دینا کو اٹھائے اور مرجان کا ہاتھ تھامی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دراصل صفا سے بہت اٹیچ ہیں بچے۔ منال نے مسکرا کر ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تو تائی مصنوعی مسکرا دی۔ ہاں، جب تک اپنی اولاد نہیں ہو جاتی۔ ساتھ ہی انہوں نے جملہ کسا۔ تو منال نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ وہ رٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ یہ میرا اور مرجان کا روم ہے۔ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو الگ الگ رومز ہوں گے ہمارے۔ یاقوت نے ان دونوں کو اپنا کمرہ دکھایا۔ میرال نے گھوم کر سارے کمرے کا جائزہ لیا جبکہ آیت بس مسکرا کر یاقوت کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ پی سی کس کا ہے؟ میرال نے اسکرین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ یہ مرجان کا ہے۔ یعنی تم دونوں کا؟ میرال نے مڑ کر دیکھا۔ نہیں، بس مرجان کا۔ مجھے کتابوں کا شوق ہے، مرجان کو گیمز کا ہے۔ اس نے مختصر سے الفاظ میں سمجھایا تو میرال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آیت یوں ہی گھومتی گھومتی کمرے سے نکل آئی۔ پریٹی لیڈی، آپ کو شاپنگ پر نہیں جانا تھا؟ مرجان نے بیڈ پر صفا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفا کی گود میں دینا تھی جو کہ بس سونے ہی والی تھی۔ یہ پلان تمہارا تھا مرجان گورسی، صفا نے اس کو یاد دلایا تھا۔ ہاں، مگر ایگری تو ہم سب ہوئے تھے نا۔ وہ اس کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ اچھا، مہمان چلے جائیں گے تو ہم شام کو جائیں گے۔ صفا نے جھک کر دینا کے گال کو چوما جو کہ پٹ آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سو جاؤ میری چندا۔ اس نے دینا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ کھلکھلائی۔ وہ پھر اس کی آغوش میں چھپ گئی۔ صفا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اس نے دفتر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ دروازے میں پنک فراک والی بچی کھڑی تھی۔ صفا کے دیکھنے پر وہ گڑبڑائی۔ ارے آیت، آ جاؤ۔ صفا نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا۔ آیت نے ایک نگاہ مرجان پر ڈالی اور سست قدم اٹھاتی صفا کے پاس آئی۔ بیٹھ جاؤ۔ صفا نے اپنے سامنے اشارہ کیا تو مرجان کھسک کر صفا کے برابر آ بیٹھا اور آیت جھجکتے ہوئے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیسا لگا ہمارا گھر؟ صفا نے خوشگوار موڈ میں پوچھا۔ آیت نے ایک نظر ساتھ بیٹھے مرجان کو دیکھا جو کہ اپنی سیاہ تاریک آنکھیں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ بہت اچھا لگا، بہت پیارا ہے آپ کا گھر، آیت نے مسکرا کر جواب دیا۔ صفا مسکرائی۔ تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں۔ صفا نے بے اختیار اس کے پپوٹے چھوئے۔ آیت کے گال سرخ ہوئے۔ ارے تم شرماتی بھی ہو؟ صفا اس کو دیکھ کر بس مسکرائے جا رہی تھی۔ پریٹی لیڈی، آپ کی آنکھیں زیادہ پیاری ہیں۔ مرجان نے فوراً صفا کا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ صفا اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ نیلی پیلی بھی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں؟ آپ کی آنکھیں پیاری ہیں، سرمئی، یونیک۔ اس کو کہاں گوارا تھا کہ صفا کسی کی یوں تعریف کرتی۔ صفا نے آنکھیں بڑی کر کے اس کو گھورا۔ وہ ڈٹائی سے کندھے اچکا گیا۔ صفا نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہارے بال بھی بہت پیارے ہیں۔ صفا نے آیت کے بھورے گنگرالے بال چھو کر دیکھے جو کہ آدھے پونی میں بندھے ہوئے تھے اور آدھے گردن کے پشت پر رکھے ہوئے تھے۔ آیت خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ اس نے بہت عرصے بعد یہ لمس محسوس کیا تھا۔ آپ کے بال سنہری ہیں اور زیادہ پیارے ہیں۔ مرجان نے فوراً صفا کو ٹوکا تو اس بار صفا نے اچھی طرح اس کو گھورا تھا۔ وہ منہ بنا گیا تھا اور ایک کتیلی نگاہ آیت پر ڈالی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ صفا نے معصوم سی آیت سے پوچھا تو آیت نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ مجھے؟ آیت نے اپنی سینے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں تمہیں۔ مجھے بارش، چاند۔ صفا نے مسکرا کر دیکھا مگر وہ کہتی گئی، کوکیز اور ہاں چاکلیٹ کیک۔ آیت نے انگلیوں پر گن کر بتایا۔ صفا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ مرجان کی ستیلی ماما ہے؟ آیت نے پوچھا تو صفا کی مسکان پھیکی ہوئی۔ ماں ہوتی ہے آیت۔ آیت نے نیلی آنکھیں مٹکائیں۔ کیا تائی بھی ماں ہوتی ہیں؟ اس کی آواز میں خالی پن تھا۔ صفا ٹھٹکی۔ ہاں، تائی اور چچی، ماسی اور پھپھو سب بھی ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ آیت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بس ماما ہی ماں ہوتی ہے، تائی ماں نہیں ہوتی، اس نے بکھرے سے لہجے میں کہا تو صفا نے الجھ کر مرجان کو دیکھا۔ وہ لا علمی سے کندھے اچکا گیا۔ مگر آپ بھی ماں ہیں، آیت نے صفا کی گود میں سوئی ہوئی دینا کو دیکھ کر کہا۔ صفا کو وہ بچی بہت پیاری لگی تھی، ایک معصوم سی روح۔ صفا کا دل کیا اس کو سینے سے لگائے۔
مگر ساتھ بیٹھی آفت سے کیسے جان چھڑواتی؟ مرجان، جاؤ دیکھو کھانا ریڈی ہے۔ صفا نے دفتن کہا تو مرجان نے ایک نگاہ سامنے بیٹھی آیت پر ڈالی، مانو وہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں قبضہ نہ کر لے۔ مگر وہ پریٹی لیڈی کی بات بھی نہیں ٹال سکتا تھا، سو اٹھ گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا، کمرہ کھل گیا اور ابراہیم دروازے میں کھڑا تھا۔ سو گئی ہے؟ اس نے دینا کو دیکھا تو صفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور تم؟ کیا بدتمیزی تھی یہ؟ ابراہیم نے سامنے کھڑے مرجان کو گھورا۔ اس کو بدتمیزی نہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہونا کہتے ہیں بابا۔ جس کی کمپنی مجھے نہیں پسند، میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ اس نے کہا تو ابراہیم نے ایک شرمندہ سی نگاہ پیچھے بیٹھی آیت پر ڈالی۔ وہ مرجان سے بحث کر کے آیت کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ، زہرا کو بلا کر لاؤ، دینا کو سنبھالیں، ہم لوگ کھانا کھانے نیچے جائیں گے۔ اس نے سخت سے لہجے میں کہا تو مرجان پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ میں چلتی ہوں۔ آیت اٹھ کھڑی ہوئی، صفا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ اچھی ہیں۔ آیت اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ابراہیم نے آ کر آیت کی سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جب دل کرے آ جایا کرو۔ وہ شاید آیت کی آنکھوں کو سمجھ گیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے۔ آیت کی آنکھوں میں چمک اتری۔ کیا میں آپ سے دوبارہ ملنے آ سکتی ہوں؟ اس نے صفا کی جانب دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اوکے، وہ خوشی سے چہکی اور کمرے سے چلی گئی۔ صفا نے سر جھٹکا اور دینا کو بیڈ پر لٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں؟ اس نے کہا تو ابراہیم نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ مت کرو ایسا، وہ خالی سی آواز میں بولا تو صفا الجھی۔ مت دباؤ اتنے قرض تلے کہ میں ساری زندگی اٹھ نہ سکوں۔ مت توڑو میری کمر اپنے احسانات کے بوجھ سے۔ صفا کی آنکھیں پھیل گئی۔ ابراہیم نے صفا کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ سن سی کھڑی تھی۔ تم جانتی ہو ایک پاکیزہ روح کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ وہ بولا تو صفا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شربتی آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ بچے اس دنیا کے سب سے پاکیزہ مخلوق ہوتے ہیں اور وہ ایک پاکیزہ روح کی جانب کھنچتے ہیں۔ اگر یہ بچے تم سے محبت کرتے ہیں تو میرے لیے تم ایک پاکیزہ روح ہو۔ صفا نے دیکھا ابراہیم کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ وہ مہربان تھا، وہ دوست تھا، وہ شریک حیات تھا، وہ اس کا محبوب تھا۔ مگر آج ان آنکھوں میں صفا کے لیے کچھ تھا، اور وہ صرف تشکر نہیں تھا، وہ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے مس کر رہا تھا۔ تم خوف کی تاریکی میں پروان چڑھا ہوا وہ درخت ہو جو اب اپنے گھر موجود لوگوں کو زندگی دیتا ہے، ان کو آکسیجن دیتا ہے، کیونکہ تم اس تاریک میں سروائیو کر گئی ہو، اس لیے اب تم تاریکیوں میں بھی آکسیجن دیتی ہو۔ صفا اس کی اس لاجک پر الجھ سی گئی تھی۔ تم زندگی ہو، کہہ کر ابراہیم نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ صفا آنکھیں بند کر گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ اور آپ اس زندگی کا مقصد ہے، اور مقصد کے بنا زندگی ویسے ہی ہے جیسے روح کے بنا بدن۔ ابراہیم مسکرا دیا اور اس کے گرد گرفت تنگ کی۔ اپنی عمر سے بہت بڑی باتیں کرتی ہو تم لڑکی، ایک دوست نے بہت پہلے سکھائی تھی، وہ کہہ کر مسکرا تھی۔ مگر اب تو اس دوست کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں کو چھوا تو وہ خود میں سمٹ گئی، کیونکہ وہ دوست غلط بات کہتا ہے۔ وہ مسلسل اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ وہ خود سے دور رہنے کو کہتا ہے، تمہاری بہتری کے لیے کہتا تھا، اب نہیں کہتا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری بہتری اس کے ساتھ رہنے میں ہے، اور اس کی بہتری؟ ابراہیم اس کے سوال پر مسکرا دیا۔ وہ واقعی اس کو باتوں میں پھنسانا جانتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونکے۔ زہرا کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ صفا ہڑبڑا کر الگ ہوئی، مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس نے زہرا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، دینا کا خیال رکھنا، کہہ کر وہ صفا کا ہاتھ پکڑ کے چلا گیا۔ زہرا نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں جا رہے تھے۔ صفا بار بار مسکرا کر ابراہیم کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے چلتا جا رہا تھا۔ زہرا پلٹی اور چلتی ہوئی دینا کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس کے تاثرات سرد تھے، وہ ہوا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہے تھے۔ اینا نے خود کو سنبھالا اور ایک نئے امتحان کے لیے تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، سامنے ٹی وی پر کوئی ہالی ووڈ مووی چل رہی تھی۔ اینا آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فریش لگ رہی ہو، وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تو اینا نے مزید سر جھکا لیا۔
تمہارے کمرے میں ڈریس پڑا ہے، جا کر تیار ہو جاؤ، اگلے 15 منٹ میں تمہیں ایک مشن پر جانا ہے۔ اینا نے فوراً سر اٹھا لیا تھا۔ وہ مشن؟ کون سا مشن؟ سوچ کر ہی اس کی جان حلق کو آئی تھی۔ ایک آدمی کو اغوا کرنا ہے، تمہیں بس اس کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر مطلوبہ جگہ پر لانا ہوگا، باقی کا کام میرے آدمی کر لیں گے۔ وہ مصروف سے انداز میں چینل شفٹنگ کرتا ہوا بولا تو اینا نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری جان کی قیمت ہے یہ؟ یا تو یہ کام کرو یا پھر تیار ہو جاؤ میرے انتقام کے لیے، وہ سرد سے انداز میں بولا تو اینا بنا کچھ کہے اپنی روم میں چلی گئی۔ اس نے روم میں آ کر دیکھا تو اس کے بیڈ پر ایک بڑا سا باکس رکھا ہوا تھا۔ اینا بے دلی سے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا، اس میں سرخ رنگ کا کوئی ڈریس تھا۔ ٹپیکل سرخ جوڑا، کیا مرد بس سرخ سے ہی متاثر ہوتے ہیں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے وہ ڈریس اٹھایا تو اینا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کچھ ثانیے تو سکتے کسی حالت میں رہی، مگر پھر اس نے یقین کرنے کے لیے دوبارہ اس ڈریس کو دیکھا۔ وہ ایک ہائی سلٹ میکسی ڈریس تھا جس کو دیکھ کر اینا کا چہرہ ضبط کے مارے لال سرخ ہو چکا تھا۔ گھٹیا انسان، اینا وہیں سے چیخی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا شخص ترچھا سا مسکرا دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے اور بچے صفا کے ساتھ لاؤنج میں تھے۔ وہ یوں ہی ان سے باتیں کرتی رہی اور مرجان تو اس کے ساتھ یوں چپکا بیٹھا تھا جیسے آیت کو اس کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی، یا کہیں صفا آیت کو اپنے پاس ہی نہ رکھ لے۔ یاقوت اور مرال کوئی کتاب لیے بیٹھے تھے۔ صفا نے آیت کو اپنے پاس بٹھا لیا تو مرجان نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی، مگر صفا نے پرواہ نہ کی۔ آیت نے گردن اٹھا کر صفا کے سنہری بال دیکھے۔ کیا میں آپ کے بال چھو کر دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے فرمائش کی تو صفا حیرت زدہ سے مسکرائی، اور اپنے بال آیت کے سامنے کر دیے۔ آیت نے ڈرتے ڈرتے اس کے سنہری بال چھوئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ان بالوں کو سونگھ کر دیکھا۔ صفا اس کی اس حرکت پر ٹھٹکی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں۔ آیت نے ایک ٹھنڈی سانس اندر کھینچی اور بال چھوڑ دیے۔ صفا نے نوٹ کیا کہ آیت کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی چپ چپ تھی، حالانکہ یاقوت نے کہا بھی تھا کہ آیت بہت باتیں کرتی ہے، مگر وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ صفا کے دل میں عجیب ہول اٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ اس نے فریج کے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو آیت دروازے میں کھڑی تھی۔ آ جاؤ آیت، اس نے کہا تو آیت سست قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ صفا نے جھک کر آیت کو اٹھایا اور کچن کاؤنٹر پر بٹھا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کیا ہوا؟ اداس ہو گئی ہو؟ کیا مرجان کی کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ برا نہیں ہے آیت، وہ بہت پیارا ہے، بہت پیاری باتیں کرتا ہے۔ تم دیکھنا جس دن اس کی تم سے دوستی ہو جائے گی، تم تو خود اس کی باتوں سے تنگ آ جایا کرو گی۔ صفا نے مسکراہٹ دبائے کہا، کیونکہ اس کو لگا تھا کہ شاید آیت مرجان کی کسی بات پر اداس ہے۔ آیت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شروع سے ایسا ہے، مجھے اس کی باتوں کا برا نہیں لگتا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ آپ کے بال، اس نے کچھ دیر کہا تو صفا ٹھٹکی۔ کیا ہوا میرے بالوں کو؟ اس نے جلدی سے اپنے بال چھوئے۔ آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ ان میں سے ایک خوشبو آتی ہے۔ کیسی خوشبو؟ خوشبوئیں بتائی نہیں جا سکتی، میں بس ان کو محسوس کرتی ہوں۔ صفا نے آئی برو اٹھائے۔ وہ لڑکی بہت پیارا بولتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ایسی خوشبو ماما کے بالوں سے آتی تھی۔ اس نے بات مکمل کی تو صفا کی سمجھ میں آ گیا وہ کیوں اداس ہوئی تھی۔ صفا کے چہرے پر کرب اترا۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے آیت کو سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری آیت، وہ مدھم سی آواز میں بولی۔ مرجان بہت لکی ہے، وہ بولی تو صفا کی اس کے بالوں میں گردش کرتی انگلیاں رکی۔ کیا مرجان آپ کو میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے؟ آیت نے ایک امید سے پوچھا تو صفا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ کیا میں آپ کو ماما پکار سکتی ہوں؟ وہ بچی صفا پر حیرت کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ وہ بچی کس اذیت میں مبتلا تھی آخر؟ کیوں وہ اس قدر محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی تھی؟ صفا کے حلق میں درد اٹھا تھا۔ صفا نے اس بات میں سر ہلایا تو آیت کی نیلی آنکھیں روشن ہو گئی تھیں، پھر وہ آنکھیں نم بھی تھیں۔ وہ اس وقت نیلے پانیوں کے سمندر کی طرح چمک رہی تھی۔ جس پر سورج کی کرنیں پڑیں تو وہ پانی چمکنے لگتا تھا۔ تمہارا جب جب دل کرے آ جایا کرو ہم سے ملنے،
بلکہ میں تو خود تمہارے تایا جان سے اجازت لے لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ صفا نے اس کی آنکھیں پہنچی تو وہ کھلے دل سے مسکرائے۔ اور کیا ہم پھر کوکیز بنا سکتے ہیں؟ اس نے فوراً پرجوش ہو کر پوچھا۔ اور چاکلیٹ کیک ماما بنایا کرتی تھی، صرف میرے لیے۔ اس نے ایک جملے پر وہ خوش اور اداسی کے انتہا پر تھی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ صفا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آیت کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے اس کو کوئی بہت قیمتی شے مل گئی ہو۔ اس نے دفتن گردن موڑی تو مرجان کچن کے دروازے میں کھڑا تھا، اپنی سیاہ اور تاریک آنکھوں سے اس کو جکڑے ہوئے۔ آیت کی حلق میں کچھ اٹکا تھا، اس سے پہلے کہ صفا مڑ کر مرجان کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔